اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہاری بہترین دوست ہے، اور یہ سچ ہے کہ مرد اگر روتا ہے گلے سے لگ کے تو وہ اپنی بیوی کے گلے لگ کر روتا ہے، اور اس کے جذبات سچے ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد بہترین دوست آپ کا ہمسفر ہی ہوتا ہے، اور یہ بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے رشتہ میاں بیوی کا ہی بنایا ہے۔ مہربانی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہو، اچھے تعلقات رکھو، عزت کرو، پیار کرو، مخلص رہو، وفادار رہو، اور اللہ سے اپنے رشتے میں پیار، محبت اور مضبوطی مانگتے رہو، اور پیار کا اظہار کرو۔ باہر گھومنے پھرنے جاؤ، ایک دوسرے کو وقت دو، اچھے برے وقت میں ساتھ دو، اور سب سے بڑھ کر معاف کرنا سیکھو۔ درگزر کیا کرو ایک دوسرے کی بات، اگر کبھی اچھی نہ لگے کوئی بات، اور طعنے مت مارا کرو، جتلایا مت کرو۔ اگر کچھ کہہ بھی دے تو چپ ہو جایا کرو۔ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو اپنے مسائل خود حل کرو، نہ کہ دوسرے کسی سے حل کرواؤ، اور سب سے خاص اور اہم بات، ایک دوسرے کا پردہ رکھو، اور اپنے روم کی بات اپنے روم ہی تک رکھو۔ ایک دوسرے کے حقوق دو، اور خاص کر کے مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ہر عورت پر جسمانی کمزوری کچھ ایام ہوتے ہیں، ان ایام کی اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت میں بھی چھوٹ دی ہے، اس کی نماز بھی معاف کر دی ہے، اور روزوں میں بھی کچھ وقت کی تاخیر کی اجازت کی ہوئی ہے، جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائیں۔ بس ان ایام میں تم بھی ان پر ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی ہے۔ جس طرح ان پر اللہ تعالیٰ نے عبادت ہٹا لی، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان پر سے اپنی کچھ ذمہ داریاں کم کر دو، اور ان کے کام کاج میں ان کی مدد کرو، کیونکہ اس دوران عورت سب سے زیادہ حساس اور جذباتی ہوتی ہے۔ اور جب ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تو ہر ایک چیز بدل جاتی ہے، ہماری سوچ، ذہن، دل، نظریہ، خواہشات، خواب، امیدیں، دوست، ماحول، ضروریات، انداز، اخلاق، پسند ناپسند، رہن سہن، یہاں تک کہ پہننا اوڑھنا، کھانا پینا اور دعائیں کرنا بھی۔ اسلام کو اپنا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنانے سے پہلے ہم کتنے انجان اور بے خبر تھے، اس سے ہم تو وہ مسلمان تھے ہی نہیں جو ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی چیز تمہیں اللہ سے دور کرے، وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہیں تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا وہ تمہیں نہ ملی تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ اب میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤں گا، پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے، وہ ذات لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کے کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارے دل نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی تمہیں راضی نہیں کر دیتا جو چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں، تو تم دعا کرو، کبھی نہیں چھوڑنا ان چیزوں کے لیے جو تمہیں نہیں ملی، صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں، اور اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا، تو صبر اور یقین رکھو اس پر۔ اللہ فرماتے ہیں تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے،
تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں تم کو؟ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہو۔ وہ گنہگار کی بھی سنتا ہے۔ تم ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو۔ اگر التجائیں رد ہونی ہوتیں تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ دلوں میں نفرت لیے مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ جزاک اللہ۔